الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل فی القرآن الکریم و فی الفرقان المجید ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج الحمدللہ جس طرح ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ جاری و ساری ہے، اور پورے عالم اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، درود پاک پیش کیا جا رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور ہر طرف مسلمان مختلف انداز میں اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم بھی قرآن حکیم سے سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں اللہ رب العزت خود اپنی جناب سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی رضا کے خاطر آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ ایام کے اندر جو معاملات ختم نبوت کے حوالے سے ہوئے، جو معاملات گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئے، وہ ہم تمام لوگوں پر آیا ہے۔ مختلف انسان اپنی اپنی کج فہمی، اپنی اپنی کج عقلی اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، ان کا جواب ہوتا رہا، جواب پر جواب الجواب بنتا رہا۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے اوپر کہ آپ کے اس ذکر خیر کو عام انسانوں نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے خود بلند فرما دیا، اور اتنا بلند فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب جبریل امین آئے اور آ کر فرمایا اے خدا کے محبوب، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر خیر کو کس طرح بلند فرمایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ارشاد فرمایا جبریل اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا اے میرے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں میرا یعنی آپ کے رب کا ذکر کیا جائے گا وہیں وہیں میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اذان ہو، وہ قرآن ہو، وہ کوئی اور عبادت ہو، چاہے وہ ما قبل کی امتوں میں ہو یا ما بعد کے آنے والے انسانوں میں ہو، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ چاہے یہ عالم ارواح کا کوئی واقعہ ہو، عالم دنیا کی کوئی بات ہو، یا اس کے بعد عالم آخرت آ جائے اور وہاں کہیں بھی اگر اللہ کی کوئی بھی مخلوق اللہ کا ذکر اس انداز میں کرے گی جو انداز اللہ کو پسند ہے، تو اس کے اندر لازمی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ شامل رہے گا۔ خواتین و حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو کہ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ما قبل جتنے انبیاء کرام آئے، انہوں نے جو جو عبادات کی، ان کی عبادات کا مقصود اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، عبادات کی مقصود اللہ کی رضا تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، عبادات کی مقصود اللہ کی رضا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، عبادات کی مقصود اللہ کی رضا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، اور دیگر جتنے انبیاء کرام آئے، ان تمام نے جو بھی عبادات کی ان تمام کا مقصود اللہ کی رضا تھی۔ مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی رضا کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء کرام میری رضا کے طالب تھے، اور میں آپ کا رب آپ کی رضا کے خاطر آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، اب ذرا اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا، کہ جس کی شان کو خود آپ کے رب نے عظیم کہا، جس کے رتبے کو آپ کے رب نے بلند کیا، اس ذات کی، اس شان کی، اس شخصیت کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہوگی، اور حقیقتاً ہم تمام انسانوں کے اندر اور اللہ کی جمی مخلوقات کے اندر اس شخصیت کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ آج میں اور آپ، ہم تمام لوگ جو اس بات کو سن رہے ہیں، جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسی گفتگو
کریں کہ جس کے اندر ہمیں یہ ثابت کرنے کی ایک دوسرے پہ کوشش کرنی پڑے کہ نبی علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، وہ تمام باتیں چھوڑ کر اگر میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود شریف بھیجیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں، تو آپ یقین مانیے ہماری درود کی کثرت کرنا، دین پر عمل کرنا میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کی، تو ان کو سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے اور آپ کا مقام ہماری نگاہ میں کیا ہے، اور وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ عمل ہوگا نبی علیہ السلام کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کریں، نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی ذات پر نافذ کریں۔ جب میں اور آپ مجسم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا پیکر بن جائیں گے تو خواتین و حضرات پھر یاد رکھیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہر کوئی ہم کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لے گا کہ ہم کس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور آپ سے پیار کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عمل دنیا میں جہاں ایک طرف ہمیں نفع دے گا، وہاں یقیناً روز قیامت بھی ہمارے لیے بخشش اور نجات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے مقام کو کم حق و سمجھنے کی اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔